بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا بیان۔ جانیے زکوٰۃ نہیں دینے والے کے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے۔ قارون کی ہلاکت۔ السلام علیکم پیارے اسلامک بھائی اور دوستو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یحسر کا بیٹا تھا۔ اللہ نے اس کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایسے 40 افراد اٹھاتے تھے جو عام مردوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ یعنی کہ اس خزانے کے چابیاں اتنی تھی کہ 40 افراد مرد اٹھاتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے پارہ 20 سورۃ القصص کی آیت نمبر 76 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور سماعت پر بھاری پڑی تھی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اتنے سارے خزانے سے بخش دیے جن کی چابیاں 40 مردوں اٹھاتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے یہ طے کیا کہ 1000 دینار پر 1 دینار، 1000 درہموں پر 1 درہم، جبکہ 1000 بکریوں پر 1 بکری، اور اسی طرح دیگر چیزوں سے بھی 1000 حصے زکوٰۃ دینا ہے۔ پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ جتنے بھی مال ہے ان میں سے 1 حصہ دینا ہے زکوٰۃ کے طور پہ۔ چنانچہ جب اس نے گھر جا کر اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کیا تو بہت زیادہ مال بن رہا تھا۔ اس کے نفس نے اتنا ڈھیر سارا مال دینے کی ہمت نہ کی۔ یعنی کہ جب قارون اپنے گھر جا کر اس مال کے حساب کیا تو بہت زیادہ مال بن رہے تھے زکوٰۃ کے طور پہ، تو اس کا نفس نے یہ ہمت نہ کی کہ اتنا سارا مال تقسیم کروں۔ لہٰذا اس نے بنی اسرائیل کو جمع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا تم ہمارے بڑے بھائی ہو، جو چاہے حکم دو۔ پھر قارون نے کہا کہ فلاں بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے۔ جب ایسا ہوگا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے یہ پلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے، یعنی انہیں بدنام کر دیں تاکہ بنی اسرائیل انہیں چھوڑ دے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 درہم اور 1000 دینار دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ حضرت موسیٰ پر تہمت لگائے۔ اگلے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ انہیں واضح و نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے مختلف گناہوں کی سزائیں بیان فرمائی۔ قارون کہنے لگا کیا یہ حکم سب کے لیے ہے؟ خواہ آپ ہی ہو۔ آپ نے فرمایا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر قارون کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور توریت نازل کی، سچ بتا کہو کیا بات ہے؟ وہ عورت ڈر گئی اور اسے اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایذا دینے کی ضرورت نہ ہوئی۔ یعنی کہ وہ عورت ڈر گئی اور اسے یہ گوارا دل نہیں کیا کہ اللہ کے رسول پر تہمت لگا کر انہیں بدنام کیا جائے۔ اس نے اپنے جی میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ اللہ کی قسم جو کچھ قارون کہلوانا چاہتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے مجھے کثیر مال کا لالچ دیا تاکہ میں آپ پر تہمت لگاؤں، معاذ اللہ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں گرے اور یہ عرض کرنے لگے یا رب اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری خاطر قارون پر اپنا غضب فرما۔ اللہ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرمانداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اس کو جو چاہے حکم دے۔ پھر اللہ کی وحی آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا اے بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ جو قارون کا ساتھ ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے ہیں اور جو میرا ساتھی ہے وہ الگ ہو جائیں۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے اور 2 افراد کے سوا کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اے زمین انہیں پکڑ لے، تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا تو کمر تک دھنس گیا۔
आप यही फरमाते रहे हत्ता कि वो लोग गर्दन तक धंस गए। अब वो गिड़गिड़ाने लगे और कारून आपको अल्लाह की कसमें और रिश्ता व कराबत के वास्ते देने लगा। आपने सिद्दत जलाल के सबब तवज्जो न फरमाई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल धंस गए और जमीन बराबर हो गई। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो क़यामत तक जमीन में धंसते ही चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बनी इसराइल ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के मकान और उसके खजाइन व अमवाल की वजह से उसके लिए बद्दुआ की। यह सुनकर आपने दुआ की तो उसका मकान और उसके खजाने व अमवाल सब जमीन में धंस गए। यानी कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून के लिए बद्दुआ की तो उसका माल सब जमीन में धंस गए। अल्लाह ने कुरान में कारून के अंजाम को कुछ इस तरह बयान फरमाया है। चुनांचे पारा 20 सूरतुल कहस आयत नंबर 81 में इरशाद होता है, तजुर्मा तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया तो उसके पास कोई जमात न थी कि अल्लाह से बचाने उसकी मदद करती और न वो बदला ले सका। अल्लाहु अकबर। तो देखा आपने कि दुनियावी माल की मोहब्बत में ज़कात देने से इनकार करने और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी मोल लेने और वाले बदबख्त कारून का अंजाम कैसा था। भयानक हुआ, न उसे माल का काम आया न उसके खजाने, बल्कि वो अपना खजाना समेत ही अजाब की लपेट में आ गया। यानी कि कारून अपने माल के समेत ही अल्लाह की चपेट में आ गया और वो तबाह व बर्बाद आ गया। सबक सूरतुल कसस में बयान करता इस बयान से जहाँ माले दुनिया से मोहब्बत का भयानक अंजाम पता चलता है, वहीं ज़कात की अहमियत भी बखूबी वाज़ेह हो रही है। तो देखा आपने ज़कात अदा नहीं करने का अंजाम क्या होता है। अल्लाह पाक से दुआ करिए कि अल्लाह पाक हम लोगों को ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और इस वीडियो को हर उस शख्स के पास भेजिए जो माल में कंजूसी करता है, यानी ज़कात अदा करने में कंजूसी करता है। अगर यह वाक़या आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।